خود غرض نہ بنو. اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے. اور آج یہ نہیں کہ آج فلسطین کے مسلمانوں پر حالات آئے ہیں اور ہم پر نہیں آ سکتے. یاد رکھنا کہ ہم پر بھی حالات آئیں گے اور اس دن ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. مسلمانوں آج دین کی قدر کرو, آج اسلام کی قدر کرو, آج قرآن کی قدر کرو, آج دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, آج قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, آج علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ورنہ ایک دور آئے گا مسلمان چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں لیکن نماز پڑھ نہیں پائے گا. ایک دور آئے گا مسلمان چاہے گا کہ بچے کو قرآن پڑھاؤں تو پڑھا نہیں پائے گا. ایک دور آئے گا مسلمان چاہے گا کہ مسجد میں جاؤں لیکن جا نہیں پائے گا. ایک دور آئے گا مسلمان چاہے گا کہ میں دین کا کام کروں لیکن کر نہیں پائے گا. ایک دن وہ حالات آئے تھے ہم پر. لاک ڈاؤن کے اندر ہر انسان کہتا تھا کہ مسجد میں جانے تو جاتے ہم مسجد میں جمعہ پڑھنے دیتے, ہم جمعہ پڑھتے, نمازیں پڑھنے دیتے, ہم نمازیں پڑھتے لیکن پڑھنے نہیں دیتے تھے. وہ حالات دیکھنے کے باوجود بھی مسلمان پھر بھی بے غیرت ہو چکا ہے. کسی فرقے کا آدمی, کسی مذہب کا آدمی اتنا بے غیرت نہیں ہے جتنا مسلمان ہے. ایک یہودی نے کہا تھا کہ ہمارے مٹنے کی نشانی صرف یہ ہے کہ جب جمعہ کی اور فجر کی تعداد برابر ہو جائے گی اس دن یہودیت دنیا سے مٹ جائے گی. یہودی نے خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارے مٹنے کی نشانی یہ ہے کہ جب فجر کی نمازی اور جمعہ کے نمازی برابر ہو جائیں گے اور اس دن ہم مٹ جائیں گے. مسلمان کب ایسے پیدا ہو جائیں گے؟ مسلمان تو صرف کہنے کا مسلمان رہ گیا ہے. مسلمان تو صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے. مسلمان تو صرف کہنے کا مسلمان ہے. خود کے اندر اگر دیکھا جائے تو صرف کہنے کے مسلمان رہ گئے ہیں. اے صبا ہو جو طیبہ میں تیرا گزر, کہنا آقا سے امت پریشان ہے. جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے, آج کیوں وہ چمن ویران ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے 5 گھنٹے گرم ریت پر دعائیں مانگی اور گرم ریت پر دعائیں مانگتے رہے. آج یہی امت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی نے سال ثواب کرنے کی طاقت نہیں رکھی. یہی امت ہے. اس امت کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم لہو لہان ہو گیا اور طائف کے اندر اتنے پتھر مارے گئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا خون سے بھر گیا. آج یہی امت ہے. میرے آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے والی یہ امت 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. یہی امت, اس کو قرآن سے نفرت, اس کو مدرسوں سے نفرت, اس کو علماء سے نفرت, اس کو دین سے نفرت. آج اس امت کے نوجوان کی حالت دیکھی جائے, اس امت کے بچوں کی حالت دیکھی جائے, اس امت کے بڑوں کی حالت دیکھی جائے تو کیا ہو گئی ہے. دوستو, وہ دن دور نہیں کہ اپنے حال پر مسلمان رونا چاہے تو رو نہیں پائے گا. اپنے حال پر مسلمان پچھتانا چاہے تو پچھتا نہیں پائے گا. تنہیا ملتا رہ جائے گا مسلمان اور ہائے ہائے کرتا رہ جائے گا. بس ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. ظاہری ظالم چاہے کتنی طاقتیں لگا دے وہ قرآن کو نہیں مٹا سکتا, وہ اسلام کو نہیں مٹا سکتا. لیکن یاد رکھنا بے غیرت جو مسلمان ہو مٹ جائے. اگر مسلمان بن کے رہے تو خدا کی قسم ساری دنیا کی طاقت مسلمان کو نہیں مٹا سکتی, کیونکہ مسلمان کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہے اور اس کا ذریعہ نماز ہے. اللہ سے رابطہ جوڑنے کے لیے اس کا طریقہ جو ہے نماز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب نماز کا پتہ چلا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اب ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے, اب ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے, ہمارے پاس ایک ذریعہ بن گیا ہے جو نماز کا ہے. اب ہم نماز کے ذریعے اللہ سے سب کچھ حاصل کریں گے. ہم نے نماز کے ذریعے اللہ سے کچھ حاصل کیا. وہی رب آج بھی ہے جو صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا, وہی قرآن آج بھی ہے جو صحابہ کے دور میں تھا, وہی نماز آج بھی ہے جو صحابہ کے دور میں تھی. لیکن وہ مسلمان نہیں بچا, وہ نماز پڑھنے والا نہیں بچا. وہ نماز جس نماز کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی چکی بغیر دانے کے چلتی ہے اور آٹا دیتی ہے, وہی نماز جس نماز کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غیب سے مدد حاصل کرتے تھے, وہی نماز آج بھی ہے